آج کی ریسیپی بہت مزیدار ہونے والی ہے اور بہت ہی آسان ہونے والی ہے۔ جن لوگوں سے سالن اچھا نہیں بنتا، چکن کا سالن، شوربے والے سالن، تو ان لوگوں کے لیے ریسیپی لازمی ہے۔ آپ لوگ لازمی دیکھیں اس ریسیپی کو اور انجوائے کریں۔ بہت ہی آسان ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن کے سالن کی۔ آج بہت ہی جھٹپٹ اور بہت ہی آسانی سے ہم بنائیں گے چکن کا سالن، اور بہت ہی مزیدار، ذائقے دار، خوشبودار یہ سالن ہونے والا ہے۔ تو جڑے رہیے گا اس ریسیپی کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ یہاں تقریباً میں نے 1 کلو چکن لی ہے، 1 کلو سے تھوڑی سی کم ہوگی، 3 پاؤ لگا لیں۔ اس کے لیے ہم نے لیے ہے 2 سے 3 عدد پیاز لینے، درمیانی پیاز لیں گے تو 2 لینے، اور اگر چھوٹی ہیں تو 3 یا 4 لینے آپ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے 1 کپ تیل، آدھا کپ جو ہے وہ گھی۔ میجرمنٹس اس حساب سے رکھیے گا۔ گھی اور تیل کے میجرمنٹس آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیاز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہت زیادہ مسالوں سے جو ہے میں سالن نہیں بناتی ہوں، پھر بھی بہت ہی مزیدار یہ سالن بنتا ہے۔ نہ کوئی ٹماٹر ڈلتے ہیں، نہ کوئی بہت زیادہ مسالے۔ تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے پیاز جو باریک باریک کٹ کے، سالن کی جو پیاز جس طرح سے کٹتی ہے وہ پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے، اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز کو۔ جب تک پیاز گولڈن براؤن ہو رہی ہے، جب تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ لیے 1 پاؤ دہی۔ کسی بھی بلینڈر میں آپ اس کو یا کسی بھی پیالی میں آپ رکھیں، اور جب پیاز براؤن ہو جائے تو پیاز کو الگ نکال کے پلیٹ میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، پھر دہی میں ایڈ کر کے ہم اس کو کر لیں گے بلینڈ۔ صرف ٹیکنیک الگ ہوتی ہے، ہر کسی کے بنانے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو ذائقہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا اور برا ہاتھوں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ سیکھ لیں کہ کس طرح سے بنائی کرنی ہے اور کس طرح سے مسالوں کو یوز کرنا ہے، تو آپ بھی بہت مزیدار کھانے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون جو ہے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا۔ پیاز ہم نے نکال لی تھی، اسی تیل میں ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر کے اس میں ہم چکن کو اچھے سے بھون لیں گے۔ چکن کو یہاں پہ فرائی کرنے ایک طریقے سے، تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے نا چکن کی اور وہ نکل جائے، اور ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا سا انہینس ہو جائے۔ تھوڑا سا طریقہ کار الگ ہے بنانے کے، پر بہت ہی مزیدار یہ سالن بنتا ہے۔ چکن کو کر لیا ہم نے تقریباً یہاں پہ گولڈن براؤن، اور اچھے سے کر لیں گے سارے چکن کی ہم بھنائی۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو دہی تھی 1 پاؤ دہی، اس میں ہم نے پیاز جو ہم نے گولڈن براؤن کی تھی، بہت زیادہ تیز گولڈن براؤن نہیں کیا ہم نے، ڈارک کلر نہیں رکھا، ورنہ سالن کا کلر بھی جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے پیاز کو رکھا۔ ہم یہاں پہ کر لیں گے اس کو بلینڈ، مزیدار سا پیسٹ بنا لیں گے۔ اب باقی آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کرنا ہے کیا ہے۔ پیسٹ یہاں پہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد چکن کو دیکھیں گے، چکن بھی ہماری تقریباً اچھے سے جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے، فرائی ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد ہم چکن کے پیسز کو کر لیں گے، ایک پلیٹ میں نکال لیں گے، اور اس کے بعد سارے مسالے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ایڈ کرنے، ایک ایک کر کے فرائی کرنے پیس کو۔ زیادہ جو چکن ہے وہ ایک ساتھ ایڈ نہیں کر دیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے چکن کو ہم فرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی یہاں پہ کالی مرچیں 4 سے 5 عدد جو ہے وہ کالی مرچیں ایڈ کی ہیں، اور 4 سے 5 عدد لونگ ایڈ کر دیں گے۔ اور یہاں پہ ہم مسالے ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون جو ہے 1 ٹی اسپون ہم نے ایڈ کیا ہے یہاں پہ ہلدی پاؤڈر۔ اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون ہم نے پسی ہوئی مرچیں ایڈ کریں ہیں، اور حسب ذائقہ جو ہے وہ نمک ایڈ کریں گے۔ اچھے سے کریں گے مسالے کی بنائی، تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جب مسالہ اچھے سے بھن جائے گا نا، تو اس کے بعد ہم نے اس میں دہی کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے، اور اس کی بھی ہم اچھے سے کر لیں گے بھنائی۔ بھنائی جتنی اچھی ہوتی ہے سالن اتنا ہی مزیدار بنتا ہے، اور کوئی اس میں پیاز تیرتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، کوئی اوپر پیاز نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مسالہ نہ نیچے ہے اور تیل بھی مکس ہوا ہے، تیل بھی اوپر نہیں آ رہا۔ یہ سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے۔ سمپل اور آسان سی ریسیپی ہے، اور بہت ہی مزیدار یہ بننے والی ہے۔ اس کے بعد ہم جب مسالے کی ہو جائے گی نا بھنائی، تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساری چکن، اور چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو پھر بھونیں گے۔ اس کے بعد ہم نے 2 کپ جو ہے وہ پانی ایڈ کر دینا ہے۔ جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے آپ پانی ایڈ کر دیں۔ 2 کپ انف تھے یہاں پہ، تو میں نے 2 کپ ایڈ کر کے اس کو کور کر دیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ جو آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں، تیز آنچ پہ سالن کو نہ پکائیں، ہلکی آنچ پہ سالن کو رکھ دیں، اور چکن اپنی ہی جو ہے وہ ذائقہ چھوڑے گی، تو اور مزیدار یہ سالن ہو جائے گا، یخنی تیار ہو جائے گی، اور بہت ہی مزیدار سالن تیار ہو جائے گا۔ ہلکی آنچ پہ ہم نے سالن بنانا ہے، بہت تیز آنچ پہ ہم نہیں پکائیں گے۔ 20 منٹ بعد ہمارا سالن جو ہے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہے۔ گرم مسالہ جب سرو کریں گے آپ، گرم مسالہ اس ٹائم آپ اس پہ تھوڑا سا اسپرنکل کر کے اور سرو کر۔ اور اگر ریسیپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔